بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہاں دیکھ لو کتنا ظالم، کتنا جابر، کتنا متکبر، کتنا دنیاوی طاقت کا مالک، کتنی بڑی سلطنت اور ریاست کا مالک، فوج اور لو لشکر کا، اور دنیاوی اسباب سے بنی اسرائیل کی حیثیت ایک چونٹی سے بھی کم تھی اس کے مقابلے۔ ہماری قدرت کاملہ دیکھو، ہم نے فرعون کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو حکومت و سلطنت دے دی، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، حالانکہ وہ بہت بڑا متکبر، طاقتور، لو لشکر کا مالک، مال و دولت کا مالک، ایک بہت بڑی سلطنت کا شہنشاہ، لیکن ہم نے انہیں اس کے ظلم ستم سے ہی نہ صرف چھڑایا بلکہ اس کے مال و منال اور اس کی حکومت و سلطنت اور تاج و تخت اور بادشاہی کا وارث بنا دیا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اپنے علم کے مطابق اس عہد کے تمام لوگوں میں انہیں منتخب کر لیا، ایسا نبی اور ایسا رسول بھیجا جسے شرف کلیمی حاصل تھا، اللہ کریم سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا، جو بات بات پر ان کی رہنمائی فرماتا تھا۔ تو گویا اس عہد میں جتنی روئے زمین پر آبادی تھی اس میں سب سے خوش نصیب وہ تھے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور بہت سی کرامات اور معجزات اور دلائل انہیں عطا فرمائے۔ مَا فِيهِ بَلَوْ مُبِينٌ، لیکن اللہ کی جو عنایات ہوتی ہیں یہ امتحان بھی بن جاتی، ان میں آزمائش بھی بڑی تھی۔ اللہ کا انعام بھی بہت بڑا تھا، معجزات، کرامات، دلائل، دولت، حکومت، سلطنت، ریاست عطا کر دی، لیکن یہ اللہ کے انعامات جو ہوتے ہیں یہ آزمائش بھی بن جاتے ہیں، امتحان بھی بن جاتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے بندہ پھر بھٹک بھی سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کی تو عطا ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو ان میں مبعوث فرمایا، سمندروں کو ان کے لیے خشک کر کے راستے بنائے، فرعون کے لشکر سمیت ساری اس ریاست کی طاقت کو غرق کر دیا، سلطنت و ریاست، خزانے، مکان، باغات، چشمے، دولت دنیا، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اور پھر اس پر برکات، کرامات، نیکی کی توفیق، ایمان باللہ، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا فیہ بلاء مبین، انعامات بہت بڑی آزمائش بھی بن جاتی۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات، جب تک یہ یقین رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے سب درست رہتا۔ جب یہ بات آ جائے کہ میں بہت بڑا ہوں سب کچھ ختم ہو جائے، میرے پاس یہ کرامت، میری یہ، میرا وہ، اتنی سی ایک باریک سا خط ہے، ایک باریک سی لائن ہے، کتنی نعمتیں ہیں، سلطنت، حکومتیں، اقتدار، صحت، مال دولت، اولاد، مقامات،
مراقبات درجات نصیب ہوتے جائیں، علم ظاہری باطنی علوم نصیب ہوتے جائیں، اور یہ احساس زندہ رہے کہ یہ سب اللہ کے انعام ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ اس کی مرضی کیا کیا عطا کیے جا رہا ہے، میں اس کا شکر بجا لاؤں، تو بات درست رہتی۔ تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ یہ میرا کمال ہے، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے بہت انعامات کیے، لیکن انعامات ہی آزمائش بھی ہوتے ہیں، یہی امتحان بن جاتا ہے۔ ان هؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ کافر بے دین کہتے ہیں بھئی موت تو ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں، لیکن یہی موت ہے، بس بندہ مر گیا ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پھر مرنے کے بعد اور کیا ہونا ہے؟ کون دوبارہ اٹھتا ہے؟ ما نحن بمنشرین، پھر ہمیں دوبارہ کوئی نہیں اٹھائے گا، مر گیا، بات ختم ہو گئی، مٹی کھا گئی، ہڈیاں بھی خاک ہو گئی، گوشت پوست بھی مٹی میں مل گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اور اگر دوبارہ اٹھنا ہے تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو جو پہلے ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤ، انہیں لے آؤ، پھر وہ زندہ ہو جانے چاہیے، اب تک جو صدیوں پہلے مرے ہیں انہیں اب تک زندہ ہو جانا چاہیے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر آپ سچ کہتے ہو کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے تو کب کے صدیوں کے جو مر چکے ہیں وہ ابھی تک آئے تو نہیں، پھر انہیں زندہ ہو کر آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی سی طاقت پہ اترا رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین جو ہیں ان کے پاس بڑی تھوڑی سی قوت ہے، کسی کا اثر اپنے گھر پر ہے، صرف کسی کی طاقت کا اثر محلے پر ہے، کسی کا شہر پر ہے، کسی کا علاقے میں نام ہے، تو یہ تھوڑی تھوڑی طاقت ہے ان پر۔ یہ بہت تکڑے ہیں، ام قوم و تبا، یا تبا کی قوم، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا، اور یہ بہت طاقتور ریاست تھی، اور جس طبع کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے یہ بہت نامور حکمران ہوا ہے، اس کا عہد حکومت بھی سب سے زیادہ تھا، اور دارالسلطنت مغربی یمن تھا۔ یمن سے بیٹھ کر اس نے سارا افریقہ روند ڈالا، جزیرہ نما عرب اس کے زیر سلطنت تھا، بلکہ شام اور عراق وغیرہ تک یہ اوپر کے علاقے، یمن میں بیٹھ کر افریقہ سے لے کر اوپر تک ساری اس نے ایک سلطنت بنا لی تھی، بہت طاقتور حکمران تھا۔ اور جتنے طبع گزرے ہیں ان میں اس کا عہد حکومت بھی لمبا تھا، کافی مہلت بھی اسی میں لی، اور بڑی طاقتور قوم اور دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور، ان سے طاقتور لوگ گزرے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، طبع کی تاریخ پڑھ لو، اس قوم کی تاریخ پڑھو، کتنے طاقتور لوگ تھے۔ والذین من قبلہم، ان سے پہلے ان سے بھی طاقتور لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں لوگ فاتحین عالم کہتے ہیں، جنہوں نے دنیا روند ڈالی تھی۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب اللہ کی گرفت آئی، نہ لشکر کام آئے، نہ ہتھیار کام آئے، نہ سلطنت کام آئی، نہ ریاست کام آئی، تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ مخلوق کی طاقت اس کے حکم کے سامنے پر ایک کا حیثیت نہیں رکھتی، ان کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ اترا رہے ہیں۔ ان سے پہلے تاریخ کے اوراق کو دیکھیں کیسی کیسی، اب یہی دیکھ لیں، اس طبع کو دیکھ لیں کہ یمن میں بیٹھ کر سمندر پار کر کے اس نے سارا افریقہ روند ڈالا تھا، اس کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ شمال کو بڑھا تو وہ
کہاں تک یہ شمالی سمندر تک یہ سارا علاقہ اس نے ریاست میں شامل کر لیا. اتنی بڑی سلطنت، مال و دولت، لا و لشکر، اور دنیا کی طاقتور ترین قوم سمجھی جاتی تھی. اہلکنا ہم نے تباہ کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. یہ بے وقوفوں کو یہ علم نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر کسی نے اس دنیا میں نہیں آنا. یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا پھر زندہ ہو کر آ جائیں. یہ دنیا تو خود تباہ ہو جائے گی، نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ بادل، نہ ہوا، نہ چشمے، نہ باغات. یہ تو ہر شے فنا ہو جائے گی. زندہ ہو کر میدان حشر میں جانا ہے. اور تمہارے باپ دادا بھی برزخ میں زندہ ہیں اور اپنا کیا بھگت رہے ہیں، اچھے اچھائی کے ساتھ اور برے برائی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں. اور قیامت کو ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ اگر قیامت کا یقین اٹھ جائے، اگر قیامت نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا کی تخلیق ایک مذاق بن گئی. ظالم، چور، ڈاکو، لٹیرے عیش کر گئے، کمزور، غریب، نیک لوگ تکلیفیں اٹھا کر مر گئے. اب نہ ان کو سزا ملے نہ ان کو جزا ملے تو فائدہ کیا؟ پھر تو یہ تماشا ہے. اگر آپ علمی اعتبار سے تجزیہ کرنا چاہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ مذاق میں اور کھیل تماشے میں پیدا نہیں کیا. پھر تو یہ کھیل تماشا بن گیا. مخلوق آئی، چوروں اور ڈاکوؤں نے شریفوں کو لوٹ لیا. ایسے ڈاکو بھی ہیں جو ساری عمر پکڑے نہ گئے، عیش کرتے مر گئے. اب نہ اس کو جو لوٹا گیا اس کو انصاف ملے، نہ اس ڈاکو کو سزا ملے، تو پھر تو یہ تماشا ہے. بدکار اور کافر حکومتیں کرتے رہے اور نیکوں کو ذلیل و رسوا کرتے رہے. تو پھر اگر انصاف، ظالم کو سزا نہ ملے، نیک کو جزا نہ ملے، انعام نہ ملے، تو پھر تو یہ تماشا ہے. پھر تو بات ہی ختم. پھر دنیا میں حکمت اور کاریگری اور وہ کہاں گئی؟ یہ اس دنیا کے نظام کا تقاضا ہے کہ ایک یوم حساب ہو. یہ نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یوم حساب ہو. جس نے زیادتی کی ہے وہ سزا پائے، جس نے بھلائی کی ہے اسے انعام ملے. اس پورے نظام کو دیکھ لو، اس کا تقاضا ہے. آپ ایک درخت لگاتے ہیں، کیا وہ کسی کام تو آئے گا؟ کوئی لکڑیاں مکان میں چڑھنے کی بن جائیں گی، آگ جلانے کی لکڑ بن جائے گی، نہیں تو پھل دے گا تو اور مزے کی بات ہے. پھل نہیں دے گا سایہ تو دے گا، سایہ نہیں دے گا تو ایندھن تو بنے گا، کوئی لکڑ کام آئے گا. اگر وہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کو درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کھیتی بوتے رہیں، نہ اس میں فصل ہو نہ کچھ آیا جام کچھ بھی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ جس نے محنت کی وہ بھی ویسا ہی رہا، جس نے کھیتی ساری عمر جوئی نہیں وہ بھی ویسا ہی رہا، جس کی خالی پڑی ہے وہ بھی ویسا، جو محنت کرتا ہے وہ بھی. تو یہ تو تماشا بن گیا. جس خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ سب سے بڑا عادل و منصف ہے. ہر چیز اس نے حق پر پیدا کی ہے، اور یہ تخلیق تقاضا کرتی ہے کہ انصاف کا ایک دن ہو، نیکی کا انعام ملے، ظلم جبر کفر کی سزا ملے. یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ اس نظام کو دیکھ کر نہیں سمجھتے کہ ایک یوم جزا کا طالب ہے یہ جہان. یہ کوئی مذاق میں بن گیا. یہ تو پھر مذاق ٹھہرا کہ نہ نیکوں کو ان کا انعام ملے نہ بدکاروں کو سزا ملے. تو یہ تو تماشا ہو گیا. یہ اللہ کو تو زیب نہیں دیتا. ایسا کام تو کوئی
مخلوق میں کوئی عام انسان بھی نہیں کرتا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. وہ تو بچوں کے کھیل ہوتے ہیں. کوئی عقل مند آدمی، کوئی صحت مند آدمی تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی نتیجہ ہو. وہ تو کھیل ہوتے ہیں بچوں کے. ایک چور بن گیا، ایک سپاہی بن گیا، ایک تھانے دار بن گیا، ایک جج بن گیا، تھوڑی دیر کھیلے، کود کاد کے چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. اگر یہ کائنات بھی اسی طرح ختم ہو تو پھر یہ تو کھیل تماشا بچوں والا ہو گیا. نہیں، اس کا نتیجہ ہوگا. یہ چاہتی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے. خود کائنات کا وجود قیامت اور روز جزا کا تقاضا کرتا ہے. ان میں اتنی عقل بھی نہیں. وما خلقناہما الا بالحق. ان سب کو ہم نے بالکل حق پر تول کر انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے. جتنی جس کو استعداد دی ہے اتنی اس کی جواب طلبی کرے گی. جس میں جو استعداد ہم نے نہیں دی اس کے بارے اس سے پوچھیں گے نہیں. یہ تو انصاف کا تقاضا ہے. اللہ کا انصاف اس سے بہتر کون ہوگا؟ جس شخص کو جتنا علم دیا ہے، جتنی قوت کار دی ہے، جتنا عہدہ دیا ہے، اتنی جواب طلبی بھی کرے. جس کو جو ہم نے دیا نہیں اس کے بارے پوچھیں گے نہیں. تو ان سب کو ہم نے حق پر پیدا کیا ہے. سب کے ساتھ انصاف ہوگا. جتنا اقتدار، جتنا شعور، جتنی مہلت، جتنی قوت کار کسی کو دی ہے اسی کے بارے اس سے پوچھا جائے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ ایسے بدنصیب ہیں کہ ان کی اکثریت ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس طرف سوچتے ہی نہیں. اکثریت کو یہ خیال ہی نہیں آتا. وہ یہ اس کائنات کا نظام دیکھو، اس کا تقاضا ہے کہ یوم حساب ہونا چاہیے. یہ دنیا، یہ اس کی مخلوق یہ چاہتی ہے کہ بھلے کو بھلا، برے کو برا نتیجہ ملنا چاہیے. یہ اگر نہیں ہے تو یہ بچوں کا کھیل ہے. پھر ایک سپاہی، ایک تھانے دار، پھر گھر چلے گئے، نہ سپاہی رہا، نہ تھانے دار. فرضی بات. تو یہ دنیا بھی ایک کھیل بن گئی. جس نے ظلم کر لیا، لوٹ لیا، موج کر لی، چلا گیا. جو سجدے کرتا رہا وہ بھی چلا گیا، نہ اس کو کچھ ملا نہ اس کو. تو یہ تو اللہ کو زیب نہیں دیتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا ہم نے ایک ایک فرد کو حق کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، حق پر ہوگا. جس کو جتنی استعداد دی ہے اس سے اتنا حساب لیا جائے گا. عالم کا حساب اپنا ہوگا، صوفی کا اپنا ہوگا، عام آدمی کا اپنا ہوگا، دانش مند کا اپنا ہوگا، بے وقوف کا اپنا ہوگا، حاکم کا اپنا ہوگا، محکوم کا اپنا ہوگا. جتنی جس میں قوت کار ہے سب کے ساتھ انصاف ہوگا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. اور قیامت کا دن ان سب کی ملاقات کا دن ہوگا. سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. سب کے سامنے سب کا حساب لیا جائے گا. اور یہی تقاضا ہے اس تخلیق کا کہ کھرا کھرا اور کھوٹا کھوٹا الگ کیا جائے اور سب کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کھرا اس طرف ہے، کھوٹا یہ. یقیناً قیامت کا دن، فیصلے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن ان سب کے وقت مقررہ اور ملاقات کا دن ہوگا. ایک مقررہ وقت پر سب یکجا ہو جائیں گے. کسی کو کسی سے شکوہ نہ رہے، کسی کو کسی کے بارے غلط فہمی نہ رہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اس دن کوئی سنگی ساتھی دوست کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ کوئی معاون و مددگار ہوگا. سیدھی سیدھی بات ہر ایک کو
اپنا اپنا حساب بلا روح رعایت دینا پڑے گا۔ دنیا میں تو ہے نا، ایک بااثر بندہ پکڑا جاتا ہے، بھاگ دوڑ کر دوسرے دن اس کی دوست ضمانت کرا لے، گواہوں کو ڈرا شرا کر بٹھا دیا، اسے بری کرا دیا۔ وہاں ایسے دوست نہیں ہو، وہاں کچھ نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، حق ہوگا، کوئی کسی کا حمایتی ناجائز اور ناروا نہیں کرا سکے گا، کوئی انصاف سے محروم نہیں رہے گا۔ ہاں وہی بچیں گے گرفت سے، اللہ من رحم اللہ، جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ مہلت، یہ اس لیے ہے ہم اپنے عقیدے اور کردار سے، غضب الہی سے بچ کر رحمت الہی کو پالیں۔ کائنات میں اللہ نے بڑے انعام کیے انسانوں پر، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں یاد بھی دلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ احسان اس نے اس امت پر فرمایا، کنتم خیر امہ، تمہیں میں نے تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے، کہ سارے کی ساری رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے جو رحمت مجسم تھی، وہ نبی، وہ رسول میں نے تم میں مبعوث فرمایا۔ اب سارے کی ساری رحمت کا خزانہ اس امت کو عطا کر دیا۔ اب کوئی منہ پھیر کے چل دے اور کہے مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو۔ آج ہمیں دنیاوی امور میں کافروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو بد نصیب ہیں جنہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ میری طرح جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، عجیب بات ہے کہ انہیں فرصت نہیں ہے کہ فرض نماز ادا کریں، تو کون سی مسلمانی ہے؟ انہیں فرصت نہیں ہے کہ روزہ رکھیں، انہیں فرصت نہیں ہے کہ اللہ کا دین سیکھیں، انہیں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ دین پر عمل کریں۔ یہ کون سی قسم ہے مسلمانی کی؟ فرمایا اس دن اندازہ ہوگا وہی بچیں گے جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ غضب الہی سے بچ کر رحمت الہی کو پالو۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ یقیناً زبردست، طاقتور، غالب اور رحم کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ آخرت میں ہم پر سوال کون کرے گا؟ قیامت کو ہم سے حساب کون لے گا؟ کون پوچھے گا تم نے کیا 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 نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم پوچھیں گے۔ اس نے پھر کی اللہ خود پوچھیں گے؟ بے شک۔ کہنے لگا پھر تو ہم بچ گئے، پھر تو نجات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تو کریم ہے نا، اور کریم جب کسی پہ قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا۔ اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنکھوں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتے رہے اور فرماتے رہے قد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن کیسا پختہ یقین، پختہ ایمان تھا اس کا۔
تو فرمایا وہ طاقتور بھی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، لیکن بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ یہ جو عیاشیوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر طرح طرح کے کھانوں پہ انہوں نے زندگی قربان کر دی ہے، انہیں شجرۃ الزقوم میں طعام الاسیم، ان کی برائیوں کے بدلے انہیں دوزخ کا تھور کھلایا جائے گا۔ یہ جنہوں نے لذیذ کھانے حرام سے کھائے، محض پیٹ بھرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع چھوڑ دیا، دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے، انہیں آخرت میں دوزخ کا تھور کھانا پڑے گا۔ اور وہ ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا کا تھور جو ہے یہ عجیب عجیب پودا ہے، تھور کا درخت، اور آج کل تو رواج ہے ہر بڑے گھر میں اس کے وہ گملے لگے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے رواج، میرا خیال ہے کافروں نے شروع کیا، مسلمان بھی اس کا اتباع کرتے ہیں، ہر بڑے گھر میں، ہر کوٹھی، ہر بنگلے میں اور تھور ضرور لگا ہوتا ہے، یہ بلکہ اندر کمروں میں پڑا ہوتا ہے۔ اور ماں یہ تھور ہوگا اور جہنم کا تھور ہوگا۔ یہ دنیا کا جو ہے یہ عجیب پودا ہے، اس کے پھول پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، اس کے پھل پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، بے شمار کانٹے دار اور پودے بھی ہیں، ان کے پھول پر کانٹا نہیں ہوتا، تھور کے پھول پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور اس پر جو پھل لگتے ہیں اس پر بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ عجیب عجیب پودا، سخت بد ذائقہ، سخت کڑوا، سخت مضر صحت کے لیے۔ لیکن یہ تو دنیا میں ہے نا، ہمیں نہیں جہنم کا تھور کھلائیں گے، اور وہ ایسا نہیں ہے کل محل یغلی فی البطون، وہ تو جب حلق سے نیچے جائے گا تو جس طرح پگھلا ہوا تانبا سونار کی کٹھالی میں چرخ کھاتا ہے نا، اس طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں چکر کھائے گا، کھولے گا پیٹ میں۔ کہ غلی الحمیم، جس طرح دیگچے میں پانی کھولتا ہے، جس طرح پانی کو گرم کرو تو وہ کھولتا ہے اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اس میں طوفان آ جاتا ہے، یہ تھور جب کھائیں گے تو یہ پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پھر کھولے گا، گھومے گا، اور حکم ہوگا خذوہ، پکڑ لو انہیں، فاتلوہ یا سوائل جہیم، اور انہیں کھینچ کر جہنم کے درمیان پھینک دو، انہیں پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینک دو۔ ثم صوبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور ان کے سروں پر دوزخ کا کھولتا ہوا پانی اڈیل دو، اندر وہ تھور کھول رہا ہوگا، دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا، اوپر سے دوزخ کا کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ذق، مزے کرو، کھاؤ، چکھو، ذق انک انت العزیز الکریم، تو بڑا نازک اذام اور بڑا عیاش تھا، تو ہر لقمے کے ساتھ چسکی شراب کی بھی لیتا تھا، لوگوں کا خون لوٹ کر اپنے کھانے بناتا تھا، لوگوں کے مال لوٹ کر عیش کرتا تھا، تو بڑا معزز اور بڑا نازک مزاج اور بڑا مزیدار کھانے کھا، آج مزے کر، آج اس سارے کا اس کا جو نتیجہ آج وہ بھگت۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور ان سے کہا جائے گا یہ بھگتو جس میں تمہیں دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، جو تم کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، جس میں تم شک میں مبتلا رہتے تھے، آج بھگتو۔ اللہ، ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا اسی لمحے، اسی میدان میں، اسی یوم حشر، ان المتقین فی مقام امین، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت خلوص کے ساتھ دنیا میں اختیار کی، وہ مزے میں ہوں گے، آمینین، ہر طرح سے محفوظ ہوں گے، نہ انہیں کوئی گرمی ستا رہی ہوگی، نہ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، نہ کوئی دوزخ کا خوف ہوگا، نہ کوئی عذاب کا ڈر ہوگا، وہ مزے میں اسی میدان میں اسی وقت، ایک طبقہ یہ بھگت رہا ہوگا، دوسرا مزے میں بیٹھا ہوگا، فی جنات وعیون، انہیں باغوں اور چشموں میں بھیج دیا جائے گا، انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، انہیں باغات اور چشموں اور نہروں میں بھیج دیا جائے گا،
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، حریر و اطلس کے، کمخاب کے، پتلے دویز اور موٹے، پتلے اور طرح طرح کے لباس، یعنی اطلس و کمخاب اور ریشم کے، وہ جو جنت کا ہوگا، دنیا کا نہیں، وہ جنت کا ہوگا، طرح طرح کے اپنی پسند کے مطابق، کوئی پتلا پسند کرے گا، کوئی گاڑھا پسند کرے گا، خوبصورت لباسوں میں ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے گپیں لگا رہے ہوں گے، موج ہو رہی ہوگی، کھا پی رہے ہوں گے، نوکر چاکر غلام گردش کر رہے ہوں گے، کذالک، ایسا ہی ہوگا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور جنت کی مخلوق حوروں کو ان سے بیاہ دیں گے۔ حور جنت کی مخلوق ہے، جنت میں پیدا ہوئی، اہل جنت کو ہی ملے گی۔ یہاں ایک بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے اور غلط فہمی پیدا کر دی جاتی ہے کہ مردوں کو حوریں مل جائیں گی تو یہ بیویاں جو دنیا میں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جنت کی حور جنت کی مخلوق ہے، وہ دنیا میں نہیں آئی، نہ اسے دنیاوی نفس عطا کیا گیا، نہ اسے بھوک پیاس نے ستایا، نہ اسے نیند اور بیداری، نہ اس کی طرف نبی مبعوث ہوئے، نہ کوئی کتاب آئی، نہ اس نے ایمان لایا، نہ عمل کیا، اس سارے امتحان سے الگ رہی۔ بہت مقام ہوگا اس کا، بہت بڑی اللہ کا قرب اور بہت خوبصورت، بہت حسن، بہت جمال، لیکن جن خواتین نے اس دنیا میں قدم رکھا، دامان نبوت تھاما، گرمی سردی نیک و بد دنیا کے برداشت کر کے اللہ کی اطاعت کی، ان کا مقام حوروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا، ان کا حسن بھی حوروں سے زیادہ اور مثالی ہوگا۔ یہ مت بھولو، فرشتے دوزخ میں بھی ڈیوٹی دیں گے، جنت میں بھی، نہ انہیں دوزخ کی آگ کا کوئی تکلیف ہوگی، نہ جنت کی ہواؤں سے لطف اندوز ہوں گے۔ کیوں؟ وہ نہ دنیا میں آئے، نہ مکلف ہوئے، نہ انہوں نے نبی کا دامن تھاما، نہ برائی کا موقع آیا کہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کو اپناتے۔ اللہ نے پیدا ہی انہیں آسمانوں پر کیا، وہیں بسر کر کے انہیں تو اللہ کی انہوں نے جو حکم ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، انہیں نہ عذاب نہ ثواب۔ اسی طرح فرشتوں کی طرح حور بھی جنت کی مخلوق ہے، وہ دنیا میں نہیں آئی، اس نے دامن مصطفی نہیں تھاما، اس نے گناہ ثواب کا موقع نہیں پایا۔ اگر اس کے مراتب اتنے ہوں گے تو جس خاتون نے دنیا کے دکھ سہے، دامان نبوت تھاما، توحید پہ قائم رہی، اتباع رسالت کیا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو اہل دنیا جو خواتین دنیا میں ہیں، ان کے مقابلے میں وہ ان کی خادمہ ہوں گی۔ تو اگر جو خادمائیں ہیں ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال اتنا ہوگا تو جو ان سے رتبے میں بلند ہوں گی ان کو اللہ کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم حوروں کو، موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوروں کو ان سے بیاہ دیں گے۔ یَدْعُونَ فِیہا بِکُلِّ فَاکِہَةٍ آمِنِین، اور مزے میں بیٹھے ہوں گے، منگوا رہے ہوں گے طرح طرح کے میوے اور پھل، وہ چیز لا دو، وہ لا دو، نوکر چاکر غلام خادم موج کر رہے ہوں گے۔ پھر دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ آدمی کو جتنی بھی لذتیں نصیب ہوں، موت بے لطف کر دیتی ہے جب خیال آتا ہے کہ یہ جب چھوڑ کے مر جانا ہے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا الموت، وہاں انہیں موت نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ بیمار ہو جائیں گے، زکام ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، موت اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ موت آئے گی۔ الا الموتۃ الاولی، وہی موت تھی جو دنیا میں آئی اور گزر گئی، جب آپ جنت میں پہنچ گئے قصہ ختم ہو گیا۔
موت نہیں آئے، نہ جنتیوں کو آئے گی نہ دوزخیوں کو آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ہم انہیں دوزخ کے عذابوں سے قطعی محفوظ رکھیں، ان تک بھنک بھی نہیں پہنچنے دیں، کوئی انہیں اس کی تپش یا اس کی بدبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ساری بات سن کے ہر ذی شعور کہتا ہے کہ اس عذاب سے بچنا چاہیے۔ کل کے بیان میں یہ آیہ کریمہ ترجمہ کرنے میں چھوٹ گئی، اللہ معاف فرمائے۔ فضلا من ربک، یہ سب آپ کے پروردگار کی، رب کی مہربانی ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو فضل من اللہ نہیں فرمایا، اللہ کا فضل ہے، صفاتی نام رب استعمال فرمایا ہے، فضل من ربک۔ رب وہ ہے جو پالنہار ہے، رب وہ ہے جو اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اسباب پر نتائج بھی پیدا کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو پیچھے جنت کا نقشہ کھینچا سارا اللہ نے، تو کل بیان ہو گیا۔ تو فرمایا یہ جنت کی جتنی نعمتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنی اس سے مزید ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے، فضلا من ربک۔ ہر بندے کے اعمال بھی ہیں، ایمان بھی ہے، کردار بھی ہے، اتباع رسالت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، جنت جانے کے لیے، نجات کے لیے اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ جتنی نعمتیں دنیا میں پا چکا ہے، اس کی ساری عبادتیں ان میں سے ایک کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں بڑا پارسا تھا اس لیے مجھے مل گئی جنت، نہیں۔ نیکی اور عمل کی توفیق پھر اس کی عطا ہے، اٹھنے بیٹھنے سوچنے بات کرنے کی توفیق پھر اس کی عطا ہے، کمانے کی توفیق پھر اس کی عطا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق پھر اس کی عطا ہے، وصول علم کی توفیق اس کی عطا ہے، اس کا دین بیان کرنے کی توفیق پھر اس۔ تو انسان کا ہے کیا؟ کس برتے پہ وہ ناز کرے؟ تو دو باتیں اس میں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انعامات، یہ جنت، یہ اس کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ تم نے جتنی اس نے تمہیں توفیق دی، تم نے فیصلہ تمہارا تھا، بس بندے کا صرف یہ اختیار ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے واضح کر دیے ہیں۔ انسان چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو ناشکری کر کے دیکھ لے۔ یہ طے کرنا انسان کا کام ہے۔ جب نیکی کے راستے کی طے کرتا ہے تو آگے توفیق وہ عرضم کرتا، جب برائی اور کفر کو طے کرتا ہے تو اسی کی دی ہوئی نعمتیں اس کی نافرمانی پہ خرچ کرتا۔ دماغ، نظر، زبان، طاقت، دولت، جو کچھ بھی اس کی نافرمانی پہ خرچ کرتا ہے، یہ کئی گنا جرم بڑھ جاتا ہے کہ اسی کی دی ہوئی نعمتیں اسی کی نافرمانی پہ خرچ کی جائیں۔ تو فرمایا یہ
تمہارے پروردگار کی عطا ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ نظر آتی ہے کہ جب جنت اس کا انعام، اس کی عطا ہے، نیکی کے ثمرات اس کی عطا ہے، تو پھر بندہ نیکی کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق، جب وہ عطا فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ بندے کا سجدہ اس کی اپنی حیثیت، سوچ، سمجھ، شعور کے مطابق ہوگا، لیکن جب وہ عطا کرنے پہ آئے گا تو پھر اس کی اپنی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ لہذا جنت کی نعمتوں پہ حیران نہ ہو، یہ اس کی عطا ہے، اس کی شان کو یہی سزاوار تھی۔ دوسرا مر ربک، وہ پروردگار ہے، جو بویا وہ کاٹو۔ تم نے تو صرف فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگلے دن ایک سوال بھی تھا کہ ہمارے کمزور فیصلے، ہمارا کمزور ایمان نہیں ہوتا، کمزور فیصلہ نہیں ہوتا۔ فیصلہ وہ ہوتا ہے جب بات طے کر لی جائے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، فیصلہ اسے کہتے۔ ایمان ایک فیصلہ ہے، جب بندہ طے کر لیتا ہے مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، پھر ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کا دفاع کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ رب ہے، پروردگار ہے، اس نے چیزوں پہ ثمرات مرتب کرنے ہیں، جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے۔ اور یہ ذالک هو الفوز العظیم، اور حقیقی بہت بڑی کامیابی۔ ساری دنیا فقیر سے لے کر بادشاہ تک ساری عمر کامیابی تلاش کرتے رہتے، ہر بندہ سمجھتا ہے یہ ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ فرمایا ایسا حقیقی کامیابی یہ ہے جو جنت میں پہنچ جائے، جو اللہ کی رضا کو پالے، اللہ کی رحمت کو پالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حبیب کبریا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کی شفاعت سے تو دوسروں کی بخشش ہوگی۔ تو فرمایا کیا یہ سب اللہ کی رحمت نہیں؟ یہ بھی تو اسی کی رحمت ہے۔ تو بندہ کبھی نیکی پہ فخر نہ کرے، شکر ادا کرے کہ اللہ تیری رحمت ہے، تو انہیں توفیق بخشی، مزید کرم کا امیدوار رہے، اور یہ انعام حاصل کرنے چاہیے۔ پر کیسے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے حبیب، ہم نے جامع پوری کتاب عطا فرمائی جو یہی بات، یہی حکمتیں، یہی راز بتاتی ہے، پھر آپ کی زبان مبارک پر اسے آسان اور عام فہم کر دیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آسان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا معنی وہ سمجھا جائے گا جو حضور نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک ڈاکیے کی نہیں ہے کہ آپ قرآن لائے دے کر چلے گئے، بات اب ہم جو چاہے اس سے سمجھے، ایسی بات ڈاکیے خط دے جاتے آپ کھولیں پڑھیں جو مرضی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّمَا یقیناً یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کتاب الہی کو، قرآن کو، اپنے ارشادات کو، بلسانے کا، آپ کی زبان مبارک سے۔ لہذا قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وصول کیا، اسی طرح مفاہیم قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے پڑیں گے۔ اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ قرآن نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا اسلام میں بڑے فرقے بنے، اسلام میں تو فرقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرقے بندیاں جتنی ہوتی ہیں وہ اسلام سے نکل کر ہوتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط زمین پر بنایا سیدھا، پھر اس میں دائیں بائیں بہت سی خط نکالے اور فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی دائیں نکل گیا کوئی بائیں نکل گیا، انہوں نے اللہ کی راہ چھوڑ دی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ یہاں جو فروعی اختلافات ہیں انہیں اختلاف نہ سمجھا جائے۔ اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصول میں، ایک ہوتا ہے اس کی تشریح میں، فروع میں۔ اصول میں مسلمان سارے متفق ہیں۔ یہ جو حنفی مالکی ان کا تشریح میں اختلاف ہے، اور یہ ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں جو کہتے ہو تم بھی صحیح کہتے ہو، لیکن جو میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ حیات نبوت میں احکام کے مختلف پہلو اور آپ کے عمل کرنے کے مختلف انداز ملتے ہیں۔ اب ہمارے بعض حضرات امام مالک رحمۃ اللہ کے پیروکار بھی اور اہل حدیث حضرات بھی ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ حضور سے ثابت ہے، ابتدائی اسلام میں حضور نے ہر تکبیر پر رفع یدین کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ حنفی صرف اصول ہے نا کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھا جائیں تو انکار چاروں اماموں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان تکبیر اولا پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آگے تشریح میں اختلاف ہے کہ ہر تکبیر پہ اٹھانے ہیں یا ایک پہ اٹھانا کافی ہے۔ اب حنفی کہتے ہیں کہ آخری عمر میں حضور اکرم صرف تکبیر اولا پہ اٹھاتے تھے، لہذا یہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور سے ثابت ہے ہر تکبیر پہ اٹھانا، ہم اٹھائیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ درست ہے، جو ہم کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو فرقے نہ ہوئے، تو ایک ہی ہو گئے۔ جب اصول میں اختلاف نہیں ہے تو پھر ایک ہو گئے۔ قرآن کے پر ایمان میں کوئی اختلاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اختلاف کرتا ہے، آخرت اور فرشتوں کے ہونے، اصول دین میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ الگ فرقہ ہے۔ نبوت پہ اختلاف کرتا ہے تو وہ الگ فرقہ ہے۔ اور جتنے فرقے ہیں یہ اسلام سے باہر ہیں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ اسلام سیدھا سیدھا ایک ہی دین ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ تو فرمایا ہم نے قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر، آپ کی بولے جانے والی زبان عربی میں، دونوں معنی یعنی آپ کی زبان میں عربی میں، اور زیادہ مزیدار معنی یا جو مجھے پسند ہے یا جو میرے دل میں وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک پر ہم نے اسے آسان، تب آسان ہوگا جب آپ اس کا ترجمہ فرمائیں، آپ اس کی تشریح فرمائیں۔ اس لیے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، میرے حبیب اگر یہ نہیں مانتے تو انتظار کیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ آخر یہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں، ایک وقت آ رہا ہے، انہیں بھی وہیں جانا ہے، آپ بھی وہیں جلوہ افروز ہوں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ساری بات قرآن نے پیچھے بحث کر کے بتا دی کہ کیا کیا فیصلے ہوں گے اور کس کس طرح ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔